دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ پروگرام جس کا نام ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اس پروگرام کو لے کر الحمدللہ ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں ہم بہت ساری باتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اسی طرح کی کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کا اور زیادہ درود پڑھنے کا انشاءاللہ جذبہ نصیب ہوگا۔ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا، اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا پورا ملے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود بھیجے۔ سبحان اللہ۔ ایف چینل کے ناظرین، ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے اور اسے رب کریم عز و جل کا قرب حاصل نہ ہو؟ یقیناً سب چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا پورا اجر بھی ملے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی بھی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمیں نصیب ہو جائے، اور قیامت کے دن ہمیں نور بھی عطا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جن خوش نصیبوں کو قیامت کے دن یہ مل گیا نا کہ انہیں نور مل گیا، ان کو اجر پورا پورا مل گیا، رب ان سے راضی ہو گیا، تو ان کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ خوبصورت وظیفہ ہے جو دنیا میں رہیں تو رزق میں اضافہ کرتا ہے، یعنی دنیا میں اگر ہم پڑھیں تو رزق میں اضافہ کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، طبیعتوں کو فریش کرتا ہے، تازہ کرتا ہے، رحمتوں کے بارش میں ہم اس کی وجہ سے نہاتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور دنیا سے جائیں تو قبر میں بھی کام آتا ہے، محشر کے دن بخشوانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، محشر کے دن پل صراط پر نور ملتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں، اور پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پڑے گا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ناظرین، کتنی دیر لگتی ہے اگر ہم غور کریں کہ درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو چند منٹ کا یہ کام ہے۔ ایک بار درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی دیر لگی؟ شاید ایک یا چند سیکنڈ کا یہ کام ہے۔ فضائل کتنے ہیں، برکتیں کتنی ہیں، سنتے چلے جائیں تو یقین مانے گھنٹوں اسی ٹاپک پر ہمارے گزر سکتے ہیں۔ تو بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اگر عمر میں برکت چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیں کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا، جنت میں اسے سب سے زیادہ بیویاں عطا کی جائیں گی۔ یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کون کون سی نعمتیں ہیں، وہ کون کون سی کرم نوازیاں ہیں جو درود پاک کی برکت سے ہو رہی ہیں۔ تو ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے کہ درود پاک کی برکتیں بندے کو کس انداز میں حاصل ہو رہی ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان بیان کرتا چلوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ بس قیامت تک
جب بھی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، پھر عرض کرتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایف جن چینل کے ناظرین، یہ حدیث پاک بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، غور سے سنیں گے تو میرا گمان ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جانی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا اور سمجھنا اس کے ذریعے آسان ہو جائے گا کہ دنیا کا کیا دستور ہے۔ یہی ہے کہ اگر کسی کے گھر کے باہر کوئی چوکیدار ہو، کوئی پیغام لانے والا ہو، تو پاورفل زیادہ کون ہوتا ہے؟ گھر کا مالک زیادہ پاورفل ہوتا ہے، یا وہ چوکیدار پاورفل زیادہ ہوتا ہے، یا وہ پیغام لانے والا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ جس کا مکان ہے، جس کے انڈر میں چوکیدار ہے، جس کے پاس پیغام لے کر آیا جا رہا ہے، گھر کا مالک ہے، جس کے پاس گھر کے اختیارات ہیں، یقیناً اس کے پاس پاور زیادہ ہے، اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں۔ تو اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر میں پڑھا ہوا درود پاک، انڈیا میں درود پڑھا جا رہا ہے، تو جناب ساؤتھ افریقہ میں درود پڑھا جا رہا ہے، تو اسی طرح جناب دنیا کے کئی ممالک میں درود پڑھا جا رہا ہے، کوئی دھیمی آواز میں درود پڑھ رہا ہے، کوئی بلند آواز میں درود پڑھ رہا ہے، ان سب کا درود حضور کی بارگاہ میں حاضر فرشتہ سن رہا ہے۔ نہ صرف سن رہا ہے بلکہ ایک دربان کی طرح حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنے والوں کا نام، نہ صرف ان کا نام بلکہ ان کے والد کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب دربان کا یعنی آقا کی بارگاہ میں حاضر فرشتے کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ جو ایک ساتھ درود پڑھ رہے ہیں ان کا درود سننے کی طاقت رکھتا ہے، اسے اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اسے یہ قوت سماعت دی ہے۔ جب فرشتہ لاکھوں لوگوں کا درود بھی سن سکتا ہے، ان کا نام بھی جان سکتا ہے، ان کے والد کا نام بھی جان سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی اختیارات کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے غلاموں کا درود پڑھنا جو آپ سماعت فرماتے ہیں اس قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے صلاۃ و سلام کے جو اشعار ہیں ان میں فرماتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنے کا، آقا کی شان بیان کرنے کا۔ ناظرین اکرام، ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ وہ فرشتہ کرتا کیا ہے، آقا کی بارگاہ میں اس بندے کا بھی نام پیش کرتا ہے، اس کے والد کا بھی نام پیش کرتا ہے۔ اب ایک تو سماعت تھی، سننے کی طاقت تھی، ایک پہچاننے کی طاقت، ایک ایسا علم کہ کسی کی آواز سن کر یہ پہچان لینا کہ نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے۔ تو دربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم یہ ہے، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اب تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ اب وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ حضور فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اس شخص کا اور اس کے والد کا نام یہ ہے، آپ پر درود بھیجا ہے۔ عقیدے والی بات تو ہو گئی، یعنی یہاں سے عقیدہ تو چلو سیکھ لیا، سمجھ لیا۔ اب ذرا عشق والی بات سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایک دستور ہے کہ جب آپ جس کی بڑی عزت کرتے ہیں، یعنی ایک دستور ہے کہ جب آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہیں، کسی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس کا ادب کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ لگے کہ فلاں نے آپ کو یاد کیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ وہ جن سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں نا، جن کا بڑا ادب و تعظیم کرتے ہیں، جن سے بڑی آپ کو دلی اٹیچمنٹ ہے، ان کی موجودگی میں آپ کا نام لیا گیا تھا، آپ کا ذکر ہوا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے، مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر آپ اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ لگے کہ پیر صاحب کی محفل میں
آپ کے پیر صاحب کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا اور آپ کے پیر صاحب اس پہ بڑے خوش ہو رہے تھے، ان کے سامنے آپ کا نام لیا گیا تھا، تو بندہ کہتا اچھا میرا نام لیا گیا تھا، سچ بتاؤ یار میرا نام لیا گیا تھا، اچھا اور بتاؤ اور کیا ہوا تھا، ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو اللہ کے حبیب ہیں، جن کی وجہ سے سب کچھ بنا ہے، جن کے صدقے میں ہمیں روزی ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت لے کر جنت کا داخلہ بھی ہمیں ملے گا، وہ کریم آقا کی بارگاہ میں اگر ہم نے ایک بار درود پڑھا تو حضور کی بارگاہ میں ہمارا اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ ایک بار ذکر ہوا۔ ہم نے 10 بار درود پڑھا تو 10 بار ہمارا اور ہمارے والد کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ 100 بار پڑھیں 100 بار آپ کا نام پکارا جائے گا، 1000 بار درود پڑھیں 1000 بار آپ کا اور آپ کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پکارا جائے گا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جس سخی کے دروازے پر بار بار فقیر حاضر ہوتا ہے، سائل حاضر ہوتا ہے، دروازہ بجاتا ہے، تو سخی کیا کہتا ہے؟ ہمارے یہاں ریگولر آتا ہے، اس فقیر کا کام کر دیتے ہیں، سائل کا کام کر دیتے ہیں، اس کو نواز دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں بہت عرصے سے آ رہا ہے۔ یقین مانیں جب ہم اسی طرح کثرت سے درود پڑھتے رہیں گے، درود پاک کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں بار بار حاضریاں لگاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی کرم ہو ہی جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کبھی کرم فرمائی دیں گے کہ یہ غلام ہمیں بار بار پکارتا ہے، یہ غلام ہمیں بار بار یاد کرتا ہے، ہم پر درود بھیجتا ہے، چلو اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، چلو اس کا کام بنا دیتے ہیں، چلو اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک بھی پڑھتے رہیں، حضور کا کثرت سے ذکر بھی کرتے رہیں، اور کبھی تصور میں یہ عرض بھی کر دیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ کاش کہ ہمارے دل و دماغ میں بس ذکر و درود ایسا رچ بس جائے کہ ہم درود پاک کی کثرت کرنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کام کر رہا ہے، یعنی اللہ عز و جل بھی اپنے حبیب پہ درود بھیج رہا ہے، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجیں۔ تو اے عاشقان رسول، کمر کس لیجئے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اپنے دن کا اکثر حصہ درود پاک پڑھتے ہوئے گزاریں گے۔ آپ کہیں گے اکثر حصہ کیسے؟ کام بھی تو کرنا ہے، گھر کے بھی کام ہے، کاروبار پر بھی جانا ہے، سفر بھی کرنا ہے، گاڑی بھی چلانی ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ گاڑی آپ ہاتھ سے چلاتے ہیں، زبان فارغ ہوتی ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، زبان سے آپ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ پڑھتے رہیں۔ آپ کا سفر بھی طے ہو رہا ہے، آپ کی گاڑی بھی چل رہی ہے، آپ منزل کی طرف بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سبحان اللہ درود پاک کی کثرت بھی ہو رہی ہے۔ آپ کا سفر بھی خیر سے ہوگا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی گاڑیاں راستے میں ٹکرا جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہیں گاڑیاں آپس میں جب ٹکرا جاتی ہیں کتنے لوگ ایسے وہیں مر جاتے ہیں۔ تو کب کس حال میں کہاں ہمیں موت آئے گی ہمیں نہیں پتہ، اس لیے اچھے حال میں رہنا چاہیے، ذکر و درود کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ سفر کے دوران گانے بجا رہے ہوتے ہیں، گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، فلمی ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں، کسی فلم کی سٹوری بیان کر رہے ہوتے ہیں، فضول قسم کی اور گناہوں بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم ان باتوں سے کہ جس پر اگر قیامت میں پرسش ہو گئی تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے، اس سے بچتے ہوئے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں۔ اگر بجانا ہی ہے گاڑی میں تو نعتیں بجائیں، نعتیں چلائیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے شروع کر دیں، بیانات سنیں، علم دین حاصل کریں، فرض علوم جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آڈیو مل جاتی ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ تو یوں انشاءاللہ آپ کا سفر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر اگر آپ کا ہے اور آپ اس طرح پلان کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا وقت جو ہے وہ علم دین سیکھتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے اور گناہ سے بچتے ہوئے انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی پیاری اور مدنی سوچ عطا فرمائے کہ ہمارا لمحہ لمحہ
نیکیوں میں بسر ہو، گناہوں سے بچتے ہوئے بسر ہو۔ آج کا ایپیسوڈ جو ہم نے سنا، اللہ کریم اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ دیکھتے رہیے ایف جی این چینل اور دوسروں کو بھی دکھاتے رہیے۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی